میں چونکہ وقت نکل رہا، بہرحال پھر بھی ایک قصہ میں عرض آپ کو سناؤں۔ یہ ابھی 1990 کی بات ہے، جب عراق میں صدام کے خلاف بغاوت ہوئی، تو اس بغاوت میں یعنی صدام نے اس خاص طور پہ بغاوت ہوئی تھی جنوبی عراق میں، جہاں نجف اور کربلا ہے۔ تو وہاں پہ صدام نے اپنی فوج بھیجی، انہوں نے دوبارہ ریٹیلیٹ کیا اور بہت ہزاروں مومنین شیعہ حضرات کا قتل کر دیے گئے، اس میں شہید ہو گئے۔ جب وہ بہت سارے لوگ گرفتار کر لیے گئے، ان میں سے ایک آدمی جو ان گرفتار حضرات میں سے تھا، اس نے یہ خود قصہ سنایا۔ وہ کہتا ہے ایک دن وہاں پہ وہ آئے صدام کے سپاہی، انہوں نے کہا کہ بھی جو حضرات ہم سب کو باہر نکال لیا انہوں نے اور حرم کے اندر لے آئے، کہتے جی آ جاؤ باہر، شاباش۔ پھر اس نے اسی تھوڑی دیر میں صدام کا داماد، اس کا نام تھا طٰہٰ حسین، وہ آ گیا اور اس نے تمام جو قیدی حضرات تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا اس واسطے کہ انہوں نے اس میں موومنٹ میں حصہ لیا تھا، اس نے کہا تم میں سے کون فرد ہے، آپ صدام حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا امام حسین کے ساتھ ہیں؟ تو کہتے جب اس نے پہلی مرتبہ کہا تو سب لوگ خاموش ہے، کوئی نہیں بولا۔ اس نے پھر سوال کیا آپ میں سے کون کون ہے جو امام حسین کا ساتھ دینا چاہتا ہے؟ تو کہتے ہیں پھر ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا باہر آؤ۔ وہ جوان باہر آ گیا، اس نے کہا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کلاشنکوف پڑی تھی، جب مشین گن پڑی تھی، اٹھائی، فائر کھولا، اسے اڑا دیا۔ اس کے بعد کہا اب تم میں سے اور ہے کوئی جو امام حسین کا ساتھ دینا چاہتا ہے؟ تو کہتے پھر ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہاں میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھی ہوں، میں ان کا ساتھ دوں گا۔ وہ کہتا ہے اس نے کہا باہر آؤ۔ باہر آیا، اس نے پھر اپنی گن اٹھائی، اس کو بھی اڑا دیا۔ یہ شخص جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے رات کو عالم خواب میں حضرت کو دیکھا، حضرت تشریف لائے اور اپنے حضرت کے ساتھ کچھ لوگ تھے، ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ جو پہلا جوان تھا اس کو اٹھاؤ اور لا کے جہاں میرے جوار میں جو شہدائے کربلا جسے گنج شہیداں کہا جاتا ہے اس جگہ پر اس کو دفن کیا جائے، اور یہ دوسرا جوان جو ہے اس کو لا کے میری زری میں میرے ساتھ دفن کرو۔ وہ کہتا ہے میں اسی حالت میں حضرت کی خدمت میں گیا اور میں کہا فرزند رسول دونوں جوانوں نے آپ کی محبت میں قربانی دی ہے، آخر فرق کیوں آپ نے کیا؟ فرمایا کہ جو پہلا جوان ہے وہ بھی بڑا قابل قدر ہے، لیکن اسے اپنے انجام کا پتہ نہیں تھا، وہ بغیر صورتحال کو دیکھے ہوئے آیا تھا، اس نے میرا ساتھ دیا، ہم اس کو اجر دیں گے اس چیز کا۔ لیکن دوسرا جوان جو ہے وہ تو انجام دیکھ کے آیا تھا، اس کو پتہ تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے اس کا اجر اس کے برابر نہیں، اس کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزان، ہم بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بک جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کربلا کیا چیز ہے۔ کربلا داستان عشق ہے۔ میری آخری جملے، اسے صرف عاشق سمجھا کرتے ہیں اور عاشق ہی اس راستے پہ چلا کرتے ہیں، باقی میرے جیسے لوگ یا مجلسیں پڑھتے ہیں یا مجلسیں سنتے ہیں اور کیلکولیٹر پہ حساب کرتے رہتے ہیں کہ اس کا کتنا ثواب ہو گیا، اس کا کتنا ثواب ہو گیا۔ کربلا راہ عشق ہے، جو انسان اپنے امام کی محبت میں ایک فجر کی نماز کے لیے 5 منٹ کے آرام کو قربان نہیں کر سکتا، وہ کیا گمان کرتا ہے کہ کل جب وقت آئے گا اپنا علی اکبر قربان کرنے کا، جب وقت آئے گا اپنا وجود قربان کرنے کا، تو وہ قربانی دے گا اس چیز کے لیے۔